ایک تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے کس کو پیدا کیا؟ اما حوا کو. پھر اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر اللہ نے ان دونوں سے دنیا سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا. ہم بھی ہیں, چائنا میں بھی, کینیڈا, امریکہ, جہاں بھی جاؤ یہ سارے. آپ دیکھو جب گراف بناتے ہیں نا, اسکولوں میں گراف بنانا سیکھتے ہیں نا, تو گراف جب بناتے ہیں کوئی آبادی بڑھ رہی ہو تو ماضی میں جاؤ گے تو کیا ہوگی؟ وہ کم ہوگی. تو یہ جو آج انسان ہے نا 6 ارب کے قریب, ان کا گراف آپ بنائیں تو پیچھے ہوتے 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 یوں سمٹے گا نا, کیا خیال ہے؟ اور یہ سارے انسان آئیں گے یا بیچ میں بندر بھی آئیں گے؟ اس میں سارے انسان آئیں گے, ہوتے 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 ایک انسان پہ جائیں گے. یہ اس میں بندر مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ ڈاروین لمبی پھینک کر گیا ہے اور اسی کو ہمارے لوگ کیچ کر رہے ہیں. دیسی لبرل دلیل سے یہ نظریہ بالکل ثابت نہیں ہے. بکری کے وہاں بکرا پیدا ہوتا ہے, گدھی کے ہاں گدھا پیدا ہوتا ہے, شیرنی کے ہاں شیر پیدا ہوتا ہے. صدیوں سے یہی ہو رہا ہے. تو انسانوں کا گراف بھی ماضی میں لے کے جاؤ گے, آبادی سمٹے گی, ہوتے 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 1 لاکھ پہ آئے گی, پھر 50,000 پہ آئے گی, پھر 25,000 پہ آئے گی, پھر 5,000 پہ آئے گی, پھر 1,000 پہ آئے گی, پھر 500 پہ آئے گی, 250 پہ آئے گی, 100 پہ آئے گی, 50 پہ آئے گی, 25 پہ آئے گی, 4 پہ آئے گی, 2 پہ آئے گی, پھر ایک آدم پہ آئے گی. اس میں بندر بولو کہیں بھی نہیں ہے. تو بکواس ہے یہ جو پھینک کے گئے لمبی لمبی. خیر, تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ, اس اللہ سے ڈرو, الذی تساءلون بہ والارحام, جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. جب کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا اس کو واسطہ دینے کے لیے کہتے ہو اللہ سے ڈر. تو اللہ کہتے ہیں خود بھی کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. والارحام, اور رشتوں کا بھی ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اور بہت سارے کام تمہارے رشتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. رشتے کا کیا مطلب؟ یار تو میرے بھائی ہو کے مجھے گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا. آج کل تو چل رہا ہے, میں تو وہی بتاؤں گا نا. یار تو میری بہن ہو کے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں پانی پلا دے, پانی نہیں پلا رہی. بہنوں کا تو بھائیوں کا احترام ہوتا ہے. تو میرا بھائی ہو کے, میں بیوہ ہوں, میرا بھائی ہو کے میرے بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا. یہ سب رشتے انگریزوں میں نہیں ہوتے. یہ انگریزوں میں یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. ابا ہی نہیں پال رہے تو آگے بہن بھائی کو کون پالے گا؟ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آدم اور حوا سے اس لیے بنایا کہ تمہارے آپس میں رشتے قائم ہو جائیں. اما حوا اور آدم علیہ السلام نکاح کے ذریعے تھے, میاں بیوی تھے, معاذ اللہ نقل کفر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں تھے. تو اللہ کہتے ہیں اسی سے میں نے پھیلا کے رشتے بنا دیے, اور انہی رشتوں کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو. باپ اپنے بچوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ رشتہ ہے. بچے باپ سے کتنا کھاتے ہیں پوری زندگی. گھر ملا, نام ملا, پراٹھے ملے, ملائیاں ملی, پکوڑے ملے, ہے بھائی. ماں سے کتنا کھاتے ہیں, دودھ پلاتی ہے پہلے وہ, اگر وہ ماں نہ ہوتی پلاتی, ایک ایک گھونٹ کے پیسے لیتی وہ, سمجھ رہے ہو. رشتوں کی وجہ سے ماں بھی کھلاتی ہے, باپ بھی کھلاتا ہے, محبتیں ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں انہی رشتوں کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. لہذا اس سے بھی تو ڈرو جس نے یہ تمہیں رشتوں میں جکڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے رشتے بہت بڑی نعمت ہے جس سے انگریز زیادہ تر, سب نہیں, محروم ہو گئے. وہ بیچارے محروم, مارکیٹ سے رشتے کیا ہو گئے ان کے. اور کیوں محروم ہوئے؟ نکاح نہ ہونا. تبھی میں نکاح پہ چیختا ہوں اتنا, میں پاگل نہیں ہوں. میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں, بہت سے لوگ میرے پہ کمنٹس میں تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول دوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں. یہ میں بتا دوں. اس لیے میری کسی بات کو یہ نہ کہا کرو پاگل ہو گیا ہے. آپ پاگل ہو سکتے ہو. جلدی سے لطیفہ سنا دوں پھر سمجھ میں آئے گا. جو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت نکاح نکاح شادی شادی کرتا رہتا ہے, بھائی سوسائٹی میں یہی چیز تو ختم ہوئی ہے, باقی تو سب چل رہا ہے. اور اسی چیز کو ختم کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں. خود سال سال لگے ہوئے تبلیغی اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے, مسجد کا امام اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہا, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لے کے ان کے لونے لپاڑے گھوم رہے ہیں. جو سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے سال لگانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے یہ سیکھ کے آ جائیں کہ بھائی اپنے اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ لوڑا بڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا, چل یار اس کی شادی کر دو, چل یار اس بچی کو نمٹا دو. نہیں نہیں نہیں, ایک دم فوراً ابھی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو, ابھی ایکچولی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, یہ ترس قرآن رہ جائے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ میں پاگل نہیں. وہ ایک بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی, جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے ہاں جو میں نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا.
تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقل مند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے ان کو؟ جب سارے پاگل ہو گئے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے؟ پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟